السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کمترین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں کریم پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ، بے شک وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے خالص کر دیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک ان لوگوں کے لیے بے حساب مغفرت ہے، بڑا اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وہی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بواسطہ جبریل امین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ چاہے وہ ایک واسطہ تو یہ ہو گیا جب جبریل امین کے واسطے سے ہو، یا راست اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم اور کوئی بات حبیب پاک کے قلب مبارک پر القا فرمائی ہے، دونوں بھی وہی ہے، یہ وہی جلی ہے، یہ وہی خفی ہے، یعنی کچھ وہی اللہ نے بواسطہ جبریل عطا فرمائی اور کچھ وہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے راست طور پر قلب مصطفیٰ پر وارد فرمائی اور نازل فرمائی۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جیسی مقدس جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام اور شریعت مطہرہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، ان کا ایک خاص اسٹیٹس ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت جو قیامت تک آنے والی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے، یعنی جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا یا کہا، وہ سب نئی نسل تک، قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر کسی نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے تو وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن ہاتھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کے مضامین سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ احادیث پاک سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ جو فرمانا چاہتا ہے ہمیں کیسے پتہ؟ وہ حبیب پاک نے کیا عمل، اللہ جو چاہتا ہے حبیب پاک نے، یعنی اللہ کی بندگی کیسی کرنا ہے حبیب پاک نے کی ہے، اور حبیب پاک کی اطاعت کیسی کرنی ہے وہ صحابہ کرام نے کر کے بتایا۔ تو اگر یہ مینار نور اور واسطہ، اصل جو حقیقی واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو یاد رکھیں پھر ہمارے پاس کوئی چیز کی معیار باقی نہیں رہے گا، کسی بھی چیز کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، یعنی ہر چیز بے وزن ہو جائے گی، بے وقعت ہو جائے گی، بے معنی ہو کر کے رہ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت صحابہ کے بارے میں وہ جو آیت میں نے پڑھی ان الذین یغضون اصواتهم، یعنی تقوی و طہارت کے جو مینار نور ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ تقوی متقی پرہیزگار، ولا کیا ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، دلوں کا متقی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، اللہ نے انہیں چن لیا ہے، ان کے قلبوں کو چن لیا ہے، ان کو متقی دلوں کا بنایا ہے۔ عام متقی بننا زبان کا بن جائے تو ہی بڑی بات ہے، عمل کا بن جائے تو بڑی بات ہے، مگر قلبی تقوی حاصل کرنا مقصد حیات ہے اور مقصد زندگی ہوا کرتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے سورہ حجرات ہی میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اچھا دکھایا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت تمہارے دلوں میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی نکال دی، اور وہ لوگ نیکوکار ہے۔ پھر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معزز سامعین کرام، مختلف مقامات قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر پہلے مخاطب اور الفاظ کے ساتھ مہاجرین اور انصار جو سبقت لے گئے ہیں تم میں، ایمان والوں میں اور اتباع کرنے والوں میں احسان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ قربان جائیے، ان کا ایمان معیار بنایا گیا۔ معیار ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو رکھا گیا، کہا گیا کہ جو جیسا ایمان وہ لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ، وہ کامیاب ترین ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ایمان پہلے والوں نے لایا، سو اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، پھر سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم میں سب سے بہترین امت ہے، تم سب سے بہترین امت کس کے لیے ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خیر القرون قرنی کے اس دور مبارک میں ہیں، ان کے لیے کہا گیا۔ پھر آگے فرمایا ان کی عبادات، ان کی تقوی و طہارت کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک تو کفر اور فسوق کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا، تقوی کا ذکر کر دیا، ان کی عبادت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ ساری کے ساری ان کے لیے قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ حبیب پاک کے ساتھ رہتے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے مابین بڑے رحم دل رہتے ہیں۔ ساری ان کی تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجود، اللہ تعالیٰ خود بذات خود ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے تو سورہ تحریم میں ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے مصطفیٰ کریم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوا نہ فرمائے گا، آپ تو آپ ہے، بلکہ نہ نبی کو رسوا کرے گا، نہ نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو رسوا فرمائے گا۔ والذین معہ جو لفظ آیا ہے، یہ معہ کا لفظ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کی عصمت اور عفت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، ان کے اعمال کی، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی و طہارت کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب و جوار میں رکھے گا، ہر قسم کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ و مامون فرمائے گا۔ پھر سورہ یوسف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا جا رہا ہے، آپ فرمائیے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، سمجھ کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور مجھ کو جو فالو کرنے والے ہیں، میرے جو صحابہ ہے، میرے جو ساتھ رہا کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ لوگوں کو بلایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو پھر سورہ الحدید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے خوبی کا، بہتری کا، حسنہ کا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے، اللہ نے سبھی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ چند آیات تھے جو میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب و فضائل کے حوالے سے چند آیتیں ہیں، ورنہ تو بہت ساری آیتیں ہیں، اگر میں صرف کہتا بیٹھوں تو یہی ایک عنوان بن جائے گا کہ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کی روشنی میں۔ تو چونکہ چند احادیث بھی آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اسی لیے میں نے آیات پر اکتفا کیا۔ معزز سامعین کرام، علماء متقدمین اور متاخرین، یعنی پہلے والے علماء بھی بعد والے علماء بھی، جس پر اجماع ہے، یعنی جس پر کہ اہل سنت والجماعت بلکہ سبھی علماء کرام کا جس پر اتفاق ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں حضور ختم المرسلین
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. چاہے وہ نابینا صحابی ہو، چاہے وہ نومولود بچے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لائے گئے، ان سب کو ملاقات حاصل ہے. لہٰذا بلا تردد جماعت صحابہ میں ان کا شمار ہوگا. یعنی چھوٹا بچہ تھا، پیدا ہوا اور لا کر کے حبیب پاک کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، وہ بھی صحابی ہے. کوئی اگر نابینا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی صحابی ہے. اب اس میں اب اندازہ جو ہے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی پاکیزہ گروہ اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علماء اہل سنت اور ائمہ اسلاف کا اتفاق قول ہے کہ سب کے سب نجوم ہدایت ہیں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم و اہتدیتم. میرے کل صحابہ، اصحابی فرمایا جملے اسمیہ سے، اصحابی فرمایا میرے کل صحابہ کالنجوم تاروں کے مانند ہے، بأیہم اقتدیتم و اہتدیتم. تو معزز سامعین کرام، گروہ صحابہ کا وجود خود بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. یہ خود بھی ایک حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. معزز سامعین کرام، حضرات صحابہ کی پاکیزہ جماعت کے ذریعے اسلام کا تعارف بھی کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سنت مطہرہ کو عام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو الگ کر کر ان کو عام انسانوں کی طرح نعوذ باللہ خاطی، گناہگار، عاصی کے طور پر پیش کر کے غیر معتبر قرار دیا جانا اسلام کی پوری عمارت کو گرا دینا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک راوی کا کردار مشکوک ہو جائے، کس اعتبار سے کہ اگر وہ کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی راوی کا جو ہے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جائے گی تو وہ حدیث ضعیف ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ آپ اور ہم پڑھے ہیں. معزز سامعین کرام، صحابہ کرام نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے اللہ کی آیات سنی، راست طور پر احادیثیں سنی جو ہمیں اور آپ کو کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو لازمی بات ہے وہ صحبت مصطفیٰ اور ہماری آپ کی جو صحبتیں ہیں اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. بھئی صحبت مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لے، اس کا مقابلہ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کا نہ علم سے ہو سکتا ہے، نہ تقوی سے ہو سکتا ہے، نہ عبادتوں سے ہو سکتا ہے، نہ مال سے ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتا. بس دیدار مصطفیٰ کی جو ایک جو شرف مل جاتا ہے، وہ شرف ہے جو صبح قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. معزز سامعین کرام، فی الحقیقت اگر آپ پوچھیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام سے سچی محبت و عقیدت کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. آقا کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے تو صحابہ کرام کی پیروی کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ نے جس انداز میں زندگی گزاری وہ عین اسلام اور عین اتباع سنت ہے، اور ان کے ایمان کے کمال، جمال، عقیدے کی پختگی، اعمال، اچھائی، برائی، اصلاح، تقوی کی عمدگی، سب کی سند حبیب داور نے خود عطا فرمائی ہے، آقا کریم نے خود عطا فرمائی ہے. تو اب ان کا مقام ہم اپنے طور پر ان کو مطلب کچھ کہنا کرنا، یہ جو ہے ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کلام کر سکے، ان کے کوئی اعمال ہے اس پر بحث و گفتگو کر سکے. بھئی انسانی بشری تقاضوں کے تحت ان سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں، نو ڈاؤٹ، وہ کوئی انبیاء کی طرح بے عیب نہیں ہے اور معصوم نہیں ہے، لیکن لغزشوں، خطاؤں، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے صحابہ کرام کی اضطراری، اجتہادی یا دوسرے قسم کی جتنی خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کی آیات میں فرما دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان نفوس قدسیہ کو اللہ نے محفوظ فرمایا. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ فرمایا کہ یعنی احد کے میدان میں کوئی معاملات ہو گئے تھے، کچھ صحابہ کرام میدان سے واپس مدینہ چلے گئے تھے، اللہ عز و جل نے ان کی عصمت کا ذکر کیا. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا. جب اللہ نے معاف فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے معاملات کو تولنے والے، کہ بھئی ان کو معاف کیا، ان کو نہیں کیا، ان کی یہ خطا معاف ہوئی، وہ خطا معاف نہیں ہوئی.
ہمارے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان پر طعنہ زنی کریں اور ان کے لیے جو ہے کوئی ایسے ہلکے الفاظ کا استعمال کریں جس کی وجہ سے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آئیے مسند احمد بن حنبل کے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اللہ نے اپنے سارے بندوں کے دلوں پر قلوب پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ان سب قلبوں پر بہترین پایا، ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر اور منتخب فرما لیا۔ پھر قلب مصطفیٰ کے بعد دوسرے قلبوں پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قلوب کو دوسرے سارے بندوں کے قلوب پر بہتر پایا، ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے اللہ نے پسند فرما دیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ قلب مصطفیٰ کو اللہ نے سارے انسانیت کے قلبوں پر چنا، اس کے بعد یعنی سارے بندوں کے یعنی غیر انبیاء کے اگر جب قلوب کو ٹٹولا گیا تو قلوب صحابہ کرام سب سے افضل پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا اور فرمایا کہ جو وہ چیز اچھی سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جب دیکھا جائے کہ مسلمان وہاں چونکہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کرام نے میں جو چیز اچھی پائی جائے اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، جب وہ بری پائے تو بری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول کی اقتدا کرے۔ من کان متأسیا فلیتأسس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ سارے حضرات امت میں اس سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک ہے، یہ جسموں اور اعمال کے اعتبار قلوب کے اعتبار سے پاک ہے، اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف و بناوٹ سے دور اور عادت کے اعتبار سے معتدل، حالات کے اعتبار سے بہتر، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت دین کی اقامت کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ آگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ترمذی شریف میں آئی ہے، فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی فقد آذى الله ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذہ۔ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے بعد کیا فرمایا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد جو ہے طعن و تشنیع کا کرٹیسائز کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو وہ میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا۔ یعنی ان سے اگر محبت ہے تو حقیقت میں وہ مجھ سے محبت ہے، اگر ان سے بغض ہے تو حقیقت میں وہ مجھ سے بغض ہوگا۔ جس نے ان کو ایذا پہنچائی وہ اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی ہی کی حدیث پاک میں فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ کیا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو تم ان سے کہو خدا کی لعنت ہے ان پر، اس پر جو تم دونوں یعنی صحابہ اور تم میں سے بدتر ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مقابلے میں بدتر تو وہی ہوگا جو ان کو برا بھلا کہے گا۔ اس حدیث پاک میں صحابی کو برا کہنے والا مستحق لعنت قرار دیا گیا ہے۔ علامہ سفارینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو پاک سمجھے، ان کے لیے عدالت ثابت کرے، یعنی وہ عادل ہیں، اور ان پر اعتراضات کرنے سے بچے، ان کی تعریف و توصیف کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، مقدس کتاب میں مختلف مقامات پر ان کی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت میں بے شمار احادیث، ابواب ہے، کتاب المناقب اٹھا کر کے دیکھے صحابہ کرام کے مناقب،
ہر کتب حدیث میں آپ کو صحابہ کرام کے مناقب ملیں گے۔ معزز سامعین کرام، جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ وہ صحابہ میں سے کون ہے، ابو زرعہ العراقی علیہ رحمہ جو حضرت امام مسلم علیہ رحمہ کے استاد ہے، وہ فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اور جو تعلیمات آپ لے کر آئے وہ بھی حق ہے، اور یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے تو وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اس کا مقصد صحابہ نہیں ہوتے، اس کا ٹارگٹ قرآن و سنت ہوتا ہے جس کو وہ مجروح کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر گمراہی اور زندقہ کا حکم لگانا زیادہ قرین حق و انصاف ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے، اعمال کو لے کر، میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، دیکھیے صحابہ کرام کس کو کہتے ہیں؟ جو صحبت مصطفیٰ میں رہے۔ صحبت مصطفیٰ میں رہنے والا صحابی ہوتا ہے، عمل کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بنتے۔ تو جب عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنتا تو پھر اس کے عمل کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اگر کوئی صحابی کا عمل کمی بیشی ہے، کا عمل میں کمی ہے، تو وہ کمی بیشی کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل کی کمی کو نہیں دیکھا جائے گا، نسبت مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا، صحبت مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا۔ آقا کریم سے ان کی صحبتیں کیا ہیں، ان کی محبتیں کیا ہیں، ان کا تعلق کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ جب وہ صحبت ثابت ہو جائے گی، صحبت ہے حبیب پاک سے، تو بس کافی ہو جائے گا۔ وہ صحبت کی وجہ سے ان کے اوپر جو صحابیت کا جو پردہ پڑے گا، اس کی وجہ سے اعمال جو کچھ بھی ہوں گے وہ اللہ کے دربار میں ہوں گے، وہ اللہ دیکھے گا، مگر ہم عمل کے وجہ سے ان کو کرٹیسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ قرآن عام مومنین کے لیے کہہ رہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا ولا تجعل فی قلوبنا غلا، کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی برائی کو باقی مت رکھ۔ جب صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عام مومنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے باری تعالیٰ ہمارے دل میں کدورت مت رکھ ان کے لیے، تو یہ تو صحابہ کرام ہیں، مینار نور ہے، جن کے لیے قرآن و حدیث کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، احادیث پیش کی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ صحابہ کرام ہم ادب والے لوگ ہیں، اہل سنت ادب والے لوگوں کا نام ہے۔ ہم افراط و تفریط کرنے والے نہیں ہوتے، ہم ہر ایک کا ادب کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی تعظیم کرنا ہے۔ ہمیں تو یہ بتلایا گیا کہ اللہ والے اگر کوئی غیر معروف بھی ہے، کوئی اللہ والوں کی مزار ہے، تو وہاں بھی ہم جایا کرتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ہاتھ چوما کرتے ہیں۔ جب بھئی میرے استاد کا ادب ہو سکتا ہے، میرے پیر کا ادب ہو سکتا ہے، تو وہ تو صحابہ کرام ہیں۔ جو ایسے مرید، جو کس کے مرید ہے؟ میرے والد ہوں گے، میرے پیر ہوں گے، وہ اپنے پیر کے مرید ہوں گے، مگر یہ صحابہ یہ وہ مریدین ہے جو آقا کریم کے مریدین ہے، یہ ان کے مرید نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سب سے پہلے مرشد اعظم ہیں، اور صحابہ کرام ان کے مریدین اعظم ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ان کے اندر بھی مگر درجات ہے، مختلف درجات، اصحاب میں بھی خلفائے راشدین ہے، عشرہ مبشرہ ہے، پھر اس کے بعد مہاجرین ہے، اس کے بعد پھر بدریین ہے، احد والے ہیں، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ والے، فتح، ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں الگ الگ مراتب ہے۔ وہ مراتب یقیناً ماننا چاہیے کہ بعد والوں کا مرتبہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا، پہلے والوں کا مرتبہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ اور بعد والوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا، رتبہ برابر نہیں ہوگا، مگر صحابیت برابر ہے۔ صحابیت کے اعتبار سے وہ صحابی ہے، ہم ان کو صحابیت کی لسٹ سے خارج کر دینا، کہنا وہ صحابی ہی نہیں ہے، ہمیں یہ اختیار کسی نے نہیں دیا ہے۔ اور اگر کوئی علمی مباحث ہوتے ہیں، علمی بحث ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بھئی وہ عوامی سطح پر نہ ہونے پائے۔ اگر کوئی علمی اختلاف ہوگا، یقیناً رہا ہے، کس بات میں اختلاف نہیں ہے، ہر بات میں اختلاف ہے۔ اسلام میں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا، مگر اس کی صفات کے بارے میں تو اختلاف ہے۔ علماء کرام میں، محدثین میں، متکلمین میں، اصولین میں، سبھی جگہ اختلاف ہے، مگر اختلاف جو عوام کے لیے مناسب نہیں ہے، جو عوام کے لیے نہیں ہے، اس کو جو ہے عوامی طور پر بیان کرنا اور اس کا چرچا کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ ایک لوگوں میں ہیجان پیدا کرنا ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات سے عوامی طور پر، ٹھیک ہے علماء کرام کی بحث ہے، علماء کرام بیٹھیں اور اس پر گفتگو کر لیں، اس میں عوام کو شامل نہ کریں، کیونکہ عوام کو جب آپ شامل کریں گے تو پھر وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عوام کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ہے، کیا وہ ہے، بس وہ ایک روایت کو، ایک قول شاذ کو لے کر کے وہ پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کے طور پر معزز سامعین کرام، اہل سنت والجماعت
ادب والوں کی جماعت ہے، محبت والوں کی جماعت ہے، نفرت والوں کی جماعت نہیں ہے۔ نفرت نہیں کیا کرتے، ہر ایک سے محبت ہونی چاہیے، ہر ایک سے تعلق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ قلبی میلان، قلبی تعلق الگ چیز ہوتی ہے، مگر کسی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا درجے کی ہلکا لفظ کا استعمال کرنا، شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ الرحمہ کی مقاصد الاسلام پڑھی ہے، آپ نے اس میں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو ہم جب نظامیین ہیں، جب مانتے ہیں کہ بانی جامعہ علیہ الرحمہ کے ماننے والے ہیں، تو ان کی تعلیمات بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بانی کی تعلیمات سے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بھئی ہم کہاں سے اپنے آپ کو اس عظیم دینی درسگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ پائیں گے؟ تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کا ادب، تعظیم اور ان سے محبت یہ ہماری ایمان کی سلامتی کا باعث ہے، اور ان سے دوری، ان کو سب و شتم کرنا، ان کے ساتھ دل میلا رکھنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دھتکارے جانے والی علامت بن جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو ادب والا بنائیں اور ادب اور تعظیم کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔